بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ٹیچرز نے لنچ کیا اور واپس اسٹاف روم چلی گئی سوائے مس یاسمین کے۔ وہ روبی کو کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے کچھ لکھتی رہتی، نہ گراؤنڈ میں کھیلنے جاتی، نہ کسی سے بات کرتی۔ یاسمین کو وہ چھوٹی سی لڑکی کچھ عجیب اور پر اسرار لگی۔ انہوں نے روبی کو پاس بلایا اور پوچھا، تم اس قدر چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ آخر تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تمہاری عمر کی بچیاں ایسی تو نہیں کرتی۔ روبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مس یاسمین کو معلوم ہو گیا کہ ضرور روبی کسی بات سے پریشان ہے۔ وہ باتوں کو اپنے اندر دفن ہی رکھتی ہے۔ انہوں نے اس کو واپس میز کی طرف بھیج دیا جہاں وہ کچھ دیر قبل بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لنچ بریک ختم ہو گیا اور مس یاسمین بھی واپس اپنی کلاس لینے چلی گئی۔ پھر یہ ان کا معمول ہو گیا۔ لنچ بریک میں وہ روبی سے باتیں کرتی اور اپنے بارے میں بتاتی اور روبی کے متعلق پوچھتی۔ روبی بھی ان سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ اس نے بھی مس یاسمین کو کچھ اپنے متعلق بتانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن روبی اور اس کی باقی بہن بھائیوں کو مس یاسمین نے اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ ان سب نے ان کی دعوت بخوشی قبول کر لی۔ وہ سب اسکول سے ہی مس رضوانہ کے ساتھ ہی مس یاسمین کے گھر چلے گئے۔ راستہ بیگم سے وہ اجازت پہلے ہی لے چکے تھے۔ مس یاسمین کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ وہ خود بھی میٹرک کی طالبہ تھی۔ مس یاسمین کا باپ ان کو چھوڑ کے جا چکا تھا اور اپنی دنیا کہیں اور بسا لی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مس یاسمین اور ان کے خاندان نے ہندو مذہب کو ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ مس یاسمین منگنی شدہ تھی۔ وہ اور ان کی ماں خود کفیل تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھا رہی تھی اور ان کی ماں ان کا جہیز تیار کر رہی۔ روبی اور باقی سب مس یاسمین کے گھر آ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ غریب اور سادہ دل لوگ تھے۔ انہوں نے زیادہ اہتمام تو نہ کیا، بس سفید چاولوں کے ساتھ پودینے کا رائتا تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب لوگ سادہ مزاج کے تھے۔ انہوں نے بخوشی ان کی دعوت کو قبول کیا۔ مس یاسمین کے گھر دعوت اڑا کے وہ سب خوشی خوشی اپنے گھر آ گئے۔ اگلے دن وہ سب اسکول گئے۔ روبی اپنی کلاس میں بیٹھی ڈرائنگ کا اسکیچ بنانے میں مصروف تھی۔ اسی ڈرائنگ اور ریاضی پسند نہیں تھی۔ وہ ابھی اسکیچ بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ 5ویں جماعت کا لڑکا کلاس میں ٹیچر کی اجازت لے کر آیا۔ ٹیچر نے جب اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، سر موفٹ نے روبی کو اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ روبی یہ بات سن کے پریشان ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی، ضرور سمرہ یا واجد نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ وہ ٹیچر سے اجازت لے کے سر موفٹ کے دفتر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی ان کے دفتر میں داخل ہوئی، اسے وہاں شازیہ نظر آئی جو کہ ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سر موفٹ نے روبی کو دیکھا تو بولے، بیٹا آپ کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ اس کو گھر لے جاؤ۔ روبی نے ان کی بات سنی اور کہا کہ سر یہ میری کزن ہے، اس کی بڑی بہن کا نام تو نرگس ہے۔ پتا نہیں بیٹے، جب ہم نے اس سے بڑی بہن کا پوچھا تو اس نے آپ کا نام لیا۔ کوئی بات نہیں سر، میں اسے گھر لے جاتی ہوں۔ اس کے یہ کہہ کر وہ اسے اکیلی ہی گھر چھوڑنے چلی گئی۔ شازیہ اس کی ماموزاد تھی۔ اس کو گھر چھوڑ کے وہ خود کچھ دیر میں ہی واپس آ گئی۔ شام کو جب راشدہ بیگم اٹھی، کچھ دیر بعد ان کی چھوٹی بہن سکینہ بیگم تشریف لے آئی۔ وہ بہن کو دیکھ کر بےحد خوش ہوئی۔ روبی نے جب اپنی خالہ کو دیکھا تو ان سے شازیہ کی طبیعت کے متعلق پوچھا اور آج کا سارا واقعہ ان کے اور راشدہ بیگم کے گوش گزار کیا۔ کیونکہ سکینہ بیگم کا سسرال اور ان کے بھائیوں کا گھر ایک ہی گلی میں تھا، جس کی وجہ سے ان کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے حال احوال سے بخوبی واقف تھے۔ یہ سن کے سکینہ بیگم نے ان دونوں کو بتایا کہ کچھ دنوں سے شازیہ کے ساتھ کچھ عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وہ راتوں کو نیند میں چلتی ہے، ہر وقت ڈرتی اور گھبراتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اسرار کا معاملہ ہے۔ سکینہ بیگم کی باتیں سن کر روبی اور راشدہ بیگم بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں کل ہی یوسف کی طرف جاؤں گی، کافی وقت ہو گیا ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کو بابا بھوٹا کے متعلق بھی بتاؤں گی۔ راشدہ بیگم بولی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سکینہ بیگم گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن روبی، واجد، کاشف اور سمرہ گھر سے اسکول سے واپس لوٹ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ بشرا بیگم جو کہ ان کی خالہ تھیں، ان کی گلی میں لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ ان کی گلی سے گزر کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جب ان کی نظر اس جمع غفیر پر پڑی تو تجسس کے مارے وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر چاروں کے طوطے اڑ گئے۔ بشرا بیگم کی ساس اور ان کی نندیں ان کو مارنے میں جٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ واجد جلدی سے آگے بڑھا اور بشرا بیگم کو ان کے نیچے ڈالا۔ وہ روتی ہوئی ان سب کو دیکھنے لگی۔ بشرا بیگم کی ساس نے دیکھا کہ بشرا بیگم کے گھر والے ہیں تو انہوں نے بشرا بیگم کو کام نہ کرنے کے طعنے دینا شروع کر دیے اور ان کی نہ کردہ غلطیوں کو گننے لگی۔
وہ سب خاموشی سے سنتے رہے اور باہر کھڑے لوگ جو کب سے تماشا دیکھ رہے تھے، ان کا شوق ختم ہو جانے کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ روبی بشرا بیگم کو سہارا دے کر ان کے گھر کے اندر ان کے کمرے میں لے گئی، جہاں ان کے بچے رونے میں مصروف تھے۔ ان کی حالت دیکھ کے روبی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھوکے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر روبی کو بہت ترس آیا، وہ ایسی ہی تھی، باقی تینوں بھی ایسے ہی تھے۔ سب بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کسی کے پاس پیسے ہیں؟ سب نے ایک ساتھ ہی نفی میں سے ہلا دیا۔ سب مایوس ہو کے بشرا بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم سب گھر جاؤ، اب میں ٹھیک ہوں، بشرا بیگم نے ان سے کہا۔ تب ہی روبی کے دماغ میں ایک خیال جھٹ سے آیا۔ روبی نے کہا پیسے تو نہیں ہے، پر ایک چیز ہے میرے پاس، یہ لاکٹ۔ اس نے اپنا گھڑی کی شکل والا ایک حسین لاکٹ اتار کر ان سب کو دکھایا، جو سجاد صاحب خود خاص روبی کے لیے 2 سال قبل دبئی سے لے کر آئے تھے۔ سب نے ناسمجھی سے پہلے تو اس لاکٹ کو دیکھا اور پھر روبی کو۔ اف بیوقوفو، ہم یہ لاکٹ بیچ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ لاکٹ روبی کے لیے بہت قیمتی تھا، پر کسی کی بھوک سے زیادہ نہیں۔ اس نے وہ لاکٹ واجد اور کاشف کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اور اس کو کباڑ خانے میں بیچ آؤ، اور جو بھی رقم ملے اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لاؤ۔ واجد اور کاشف کے لاکٹ کو بیچ کر جو رقم ملی، اس سے دودھ، انڈے، ڈبل روٹی اور کچھ اور کھانے کا سامان خرید کر بیگم بشرا کو دے دیا، اور جو رقم باقی بچ گئی تھی وہ واپس لا کر روبی کو دی۔ روبی نے بچی ہوئی رقم بھی بشرا بیگم کو دے دی اور کہا آپ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بشرا بیگم ان چھوٹے فرشتوں کو دیکھ کر کا شکر ادا کرتی اور راشدہ بیگم کی تربیت کو سلام کرتی۔ پھر واجد سے ان سے کہا کسی چیز کی مزید ضرورت ہوگی تو وہ اماں سے کہہ لیں۔ بشرا بیگم سے تو شکرانہ تک نہیں ادا کیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ کچھ اور دیر بیٹھے اور اپنے گھر لوٹ گئے۔ شام کو راشدہ بیگم معمول سے ہٹ کر گھر جلدی لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے رات کے کھانے کا انتظام کر کے اپنے بھائی یوسف صاحب کی طرف جانا تھا شازیہ کے متعلق بات کرنے، لیکن روبی نے جب ان کو آج بشرا بیگم کی طرف پیش آنے والا واقعہ بتایا تو انہوں نے پہلے بشرا بیگم کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جلدی جلدی سارے کام نپٹا کر وہ بشرا بیگم کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے سے کچھ پھل بھی لے لیے۔ بشرا بیگم کے دکھ سکھ سن کے وہ وہاں سے سیدھا اپنے بھائیوں کے گھر روانہ ہوئی، کیونکہ ان کو گھر جلدی جانا تھا اور اندھیرا بھی ہونے والا تھا۔ بچے بھی گھر پہ بالکل اکیلے تھے۔ وہاں جا کر وہ شازیہ کی ماں سے ملی اور ان کو بابا بوٹا کی متعلق بتایا۔ حمیدہ بیگم نے وہاں جانے کی حامی بھر لی اور کہا کہ بچی کو آرام آنا چاہیے۔ کچھ دیر اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے راشدہ بیگم واپس گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن روبی کو موسمی بخار آ گیا، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکی۔ دوسرے دن وہ گھر ہی تھی، اس کی طبیعت آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ گھر میں ہی آرام کر رہی تھی، جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا کون، تو راشدہ بیگم کے کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سلام کیا۔ پانی دے کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کیا جائے، اماں تو گھر پہ نہیں ہے۔ پھر اس نے خود ہی کچھ کرنے کا سوچا۔ اس نے باورچی خانے میں دیکھا تو وہاں چنے کی دال اور چاول نظر آئے، جو راشدہ بیگم شاید رات کے کھانے میں بنانے والی تھی۔ اس نے خود ہی چنے کی دال کی کھچڑی بنانے کا ارادہ کیا اور کام میں لگ گئی۔ مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھوٹی سی روبی مٹی کے چولہے میں آگ جلا کر کھانا بنا رہی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ بھی کھچڑی چڑھا کے فارغ ہوئی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ وہ پھر کھولنے گئی تو سامنے ان کے اسکول کا لڑکا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ باجی، آپ کے لیے یہ مس یاسمین نے بھیجا ہے۔ مس یاسمین پریشان ہو گئی تھی کیونکہ روبی لگاتار 2 دن سے اسکول سے غیر حاضر تھی، جبکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ روبی نے وہ کاغذ کھول کے پڑھا اور خوش ہوئی کہ کوئی تو ہے جو اس کا بھی دوست ہے۔ اس نے خط پڑھا اور اس کا جواب تحریر کر کے لڑکے کو واپس روانہ کر دیا۔ کھچڑی اب پک کے بالکل تیار تھی۔ اس نے کھانا تیار کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور خود ابھی بیٹھی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ روبی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا روبی کو خط کے جواب کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے ہانپتے ہوئے کہا باجی، اسکول یہاں سے کافی دور ہے، آپ برائے مہربانی میرے ساتھ ہی اسکول چل کے مس یاسمین سے بات کر لیں، ورنہ میں تو آدھا ہی رہ جاؤں۔ روبی اور چارپائی پہ بیٹھے مہمان ہنسنے لگے۔ اس کی یہ بات سن کر مہمانوں نے بھی روبی سے کہا کہ چلی جاؤ، پر وہ نہ گئی۔ روبی نے کاغذ کھولا اور کچھ لکھ کر اس کو واپس دے دیا۔ اس کے بعد وہ مہمان میں مصروف ہو گئی اور وہ لڑکا بھی واپس نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں راشدہ بیگم بھی آ گئی اور روبی کو بھی سکون ہوا۔